في جنات وعيون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، عزیزان قدر، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشوئم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بیدیست. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. برادران اسلام، عزیزان قدر، آئیے ہم اور آپ سبھی لوگ مل کر کے عرض و معروض سے پیشتر گفت و شنید سے پہلے ایک بار نبی اور آل نبی پر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کر لیں. کون نبی؟ جن کی شہرت فرش پر. کون نبی؟ جن کا پرچم عرش پر. کون نبی؟ جن کی شان انا اعطیناک الکوثر. انہی کی بارگاہ عالی جاہ میں بانداز غلامانہ پیش کر لیں درود پاک کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آج کا یہ جشن امام احمد رضا بڑی ہی کامیاب تر منزلوں کو طے کرتا ہوا رواں اور دواں ہے، اور آج کی یہ کامیاب کانفرنس جس میں دور و نزدیک سے آنے والے تمام علماء، خطبہ، شعراء، عوام اہل سنت نے شرکت کیا، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور تمام سامعین کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. میرے پیارے، آج میری تقریر کا عنوان ہے امام احمد رضا خان اور ان کی دینی خدمات. میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، جس کا صاف مطلب، سیدھا ترجمہ، بالکل سمپل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہیں، یعنی جنت میں ہیں، جنت کی آرائشوں میں ہیں، جنت کی زیبائشوں میں ہیں، جنت کی رعنائیاں ان کے لیے ہیں. اگر سرزمین ہندوستان پہ نظر دوڑائی جائے تو یو پی کے اندر وہ جلیل القدر اولیاء موجود ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے. پورے ہندوستان اور پاکستان اور عالم اسلام میں تو بے شمار اولیاء ہی ہیں، لیکن اگر صوبہ اتر پردیش کی بات کی جائے تو سرزمین بریلی کے اندر سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رفیع الدرجت 14ویں صدی کے مجدد ہیں. وہیں پر ایک ایسے عالم ربانی ہیں
جن کے علم کا کوئی جواب نہیں ہے، ایسے متقی ہیں جن کے تقوی کا کوئی جواب نہیں ہے، ایسے فاضل ہیں جن کی فضیلت کا کوئی جواب نہیں ہے، ایسے مفسر ہیں جن کی تفسیر کا کوئی جواب نہیں ہے، ایسے مجدد ہیں جن کی مجددیت کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ایسے حافظ ہیں جن کے حفظ و حافظہ کا کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی ایوب رضا امجدی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے، سرکار اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ایک علمی گھرانہ ہے، ایک علمی گھرانہ ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، اور جہاں پر دینی اعتبار سے بہت بڑے عالم تھے، وہیں دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے سرمایہ دار بھی تھے، زمیندار بھی تھے، اور وقت کے ضرورت مند ہر دور میں ہر لحاظ سے آپ کے آستانے پر حاضر ہوتے رہے۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محلہ سوداگران بریلی شریف میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد ابتدائی تعلیم اپنے آبا اجداد سے حاصل کیا، اور 9 عمری ہی میں آپ فتاوی نویسی کے عظیم کام پر فائز ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے والد ماجد آپ کو لے کر کے سرزمین مارہرہ مطہرہ پہنچے۔ کہاں پر؟ سید آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو آل رسول احمدی نے اپنے ہاتھ میں رکھا، رکھنے کے بعد مرید کیا، اور مرید کرنے کے بعد خلافت اور اجازت اور خرقہ عطا فرمایا۔ جب یہ عطا کر دیا تو خانقاہ میں موجود مریدین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور مارہرہ کی خلافت اتنی سستی نہیں ہے، مارہرہ کی خلافت اتنی سستی نہیں ہے۔ مرشد برحق نے کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا، ہم لوگوں سے آپ سالوں سال ریاضت کراتے ہیں، مجاہدہ کراتے ہیں، استغفار کراتے ہیں، تب جا کر کے اجازت کی سند دیتے ہیں، اور بریلی سے نقی علی خان کا صاحبزادہ آیا ہے، احمد رضا آیا ہے، اس نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے، آپ نے مرید کیا ہے، مرید کرنے کے بعد فوراً خلافت دے دیا ہے، اجازت دے دیا ہے، سند دے دیا ہے، خلافت دے دیا ہے، ٹوپی دے دیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جب ان لوگوں نے یہ کہا ہے تو آل رسول احمدی نے کہا تھا، اے لوگوں سنو، جو لوگ میرے پاس جنگ آلود آتے ہیں، میں پہلے ان کے قلوب کو صاف کرتا ہوں، جنگوں کو دور کرتا ہوں۔ جب ان کا سینہ اور قلب سیقل ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، تو اجازت و خلافت دے دیتا ہوں۔ لیکن نقی علی خان کا صاحبزادہ آیا ہے تو وہ منور ہو کر کے آیا ہے، سیقل ہو کر کے آیا ہے، صاف و ستھرا ہو کر کے آیا ہے۔ یہاں صرف رابطہ کو جوڑنا تھا، میں نے جوڑ دیا۔ تکبیر، زندہ باد مفتی ایوب رضا امجدی صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ آل رسول نے کیا کہا؟ صرف رابطہ کو، نسبت کو جوڑنا تھا، میں نے جوڑ دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک میں سوچتا تھا کہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، حاضری کے بعد میرا رب پوچھے گا، اے میرے نبی کی آل، اے آل رسول احمدی،
تم مارہرا میں رہے, ہندوستان میں رہے, ضلع ایٹا میں رہے, رہنے کے بعد تم نے بہت کچھ کیا, دین کی خدمت تم نے کیا, نمازیں تم نے پڑھی, روزے تم نے رکھے, سب کچھ کیا, لیکن میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو میں سوچتا تھا کون سا جواب رب کو دوں گا. یہ کہہ دوں گا نماز لایا ہوں, یہ کہہ دوں گا روزہ لایا ہوں, یہ کہہ دوں گا صدقہ و خیرات لایا ہوں, یہ کہہ دوں گا تمام اعمال صالحہ لایا ہوں, لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا. مگر جب آج احمد رضا کو میں نے مرید کر لیا ہے تو میرا دل مطمئن ہو گیا ہے. اور آل رسول کہتے ہیں کہ میں کہہ دوں گا رب سے کہ جب بروز حشر مجھ سے پوچھے گا خدا بول آل رسول لایا ہے کیا, تو عرض کر دوں گا یا خدا لے کے آیا ہوں احمد رضا, تا ابد یہ امانت سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت مفتی ایوب رضا امجدی لکھیم پوری. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میرے پیارے سبحان اللہ, بے شک. اعلی حضرت کی ذات کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو وہ نبی کی آل ہے, کیا مارہرا کے شہزادے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ رب جب قیامت کے دن پوچھے گا دنیا سے کیا لائے ہو, کون سی چیز لے کر کے آئے ہو میری رضا کے لیے, تو کہتے ہیں بارگاہ مولا میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. وہ احمد رضا کی ذات ہے, وہ احمد رضا کی ذات ہے. آج میرے پیارے ہر مفتی فتوے پہ ناز کرتا ہے, لیکن احمد رضا کی ذات وہ تھی کہ جن کی ذات پہ فتویٰ ناز کرتا تھا. ہر متقی تقوی پہ ناز کرتا ہے, لیکن احمد رضا کی ذات وہ تھی جن پہ تقوی ناز کرتا تھا. میرے پیارے, میرے آقا سیدنا سرکار اعلی حضرت کی فقاہت کا وہ عالم ہے کہ اگر فقاہت میں دیکھا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ثانی نظر آتے ہیں. فن تفسیر میں دیکھا جائے تو علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ جلال الدین محلی شافعی کے ثانی نظر آتے ہیں. علم حدیث میں دیکھا جائے تو آپ حدیث بیانی میں لاجواب نظر آتے ہیں. سائنس کے میدان میں دیکھا جائے تو امام رازی کے ثانی نظر آتے ہیں. میرے پیارے, اعلی حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے عشق رسول کی بنا پر, عشق رسول کے بدلے میں وہ بصیرت دیا تھا, وہ بصارت دیا تھا, وہ افہام و تفہیم کا مادہ دیا تھا. ہو سکتا ہے میرے جملے کچھ سخت ہو رہے ہوں, لیکن میں ان کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا. وہ مادہ دیا تھا کہ سرکار اعلی حضرت جس طرف زبان کھولتے تھے تو درے نایاب بکھر جایا کرتے تھے, اور آپ کے بیان کیے ہوئے الفاظ آب سر سے تحریر کرنے کے لائق ہوا کرتے تھے. میرے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی خدمت دین متین میں صرف کر دیا, خدمت دین میں گزار دیا. میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں صرف ہندوستانی سے نہیں, سعودی, سوڈان, قطر, افریقہ, امریکہ, لیبیا, الجیریا, مراکش, مکہ اور مدینہ تک کے فتاوے آتے. اور یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان تھی کہ استفتاء جس زبان میں ہوتا اسی زبان میں آپ اس کا جواب دیتے. اگر سوال انگلش میں آ رہا ہے تو جواب انگلش میں دیا جا رہا ہے, سوال اگر عربی میں آ رہا ہے تو جواب عربی میں دیا جا رہا ہے, سوال اگر فارسی میں آ رہا ہے تو جواب فارسی میں دیا جا رہا ہے, سوال اگر اردو میں آ رہا ہے تو جواب اردو میں دیا جا رہا ہے. کبھی کبھی تو اعلیٰ حضرت نے ایک ایک سوال پر پورا مسودہ ہی تیار کر دیا, پورا کتابچہ ہی تیار کر دیا, اور وہ انسائکلوپیڈیا العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کی نام سے مشہور و معروف ہوا.
اور وہ ایسا انسائکلوپیڈیا ہے، ایسی وہ پستک ہے، یعنی ایسی وہ بک ہے، ایسی کتاب ہے جس کی ضرورت ہر مفتی کو ہے، ہر دارالافتاء میں ہے۔ میرے پیارے، اگر کئی مفتیوں کے فتاووں کو جمع کر دیا جائے تو ایک جلد کا موازنہ کئی مفتیوں کے فتاوے نہیں کر پائیں گے۔ ایسے انمول جواہر پاروں کو سرکار اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جمع کیا، جس کی جب کمپیوزنگ کی گئی تو 32 جلدیں بن کر تیار ہوئی۔ لیکن میرے پیارے، کبھی کبھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں اتنے کثرت سے فتاوے آتے، ان کا جواب دیتے، درس و تدریس کا بھی سلسلہ جاری، پیری مریدی کا بھی کام جاری، محفل میلاد اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں جانا، اہل باطل سے مناظرے بھی کرنا، یہ سارے کام اس کے مابین سرکار اعلی حضرت کی شعر و شاعری کو دیکھ لیا جائے، ایک طرف دنیا کے تمام شعراء کے کلاموں کو رکھ دیا جائے اور ایک طرف اعلی حضرت کے کسی ایک شعر کو رکھ دیا جائے، تو ہر ایک انسان کو مجبور ہو کے کہنا پڑے گا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ لیکن میرے پیارے، علماء فرماتے ہیں، محدثین کا اتفاق ہے، مورخین کا اجماع ہے، ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ علم ادب سے حاصل ہوتا ہے، علم عشق سے حاصل ہوتا ہے، علم خلوص سے حاصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلوص کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی جواب نہیں، اعلیٰ حضرت کے عشق کو دیکھا جائے تو کوئی جواب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے رجحان کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی بندگی کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت اگر سوتے تھے تو سنت مصطفیٰ کا معیار لے کر کے اٹھتے تھے تو سنت مصطفیٰ کی روشنی میں، میرے اعلیٰ حضرت کھاتے تھے تو سنت مصطفیٰ کو ملحوظ رکھتے تھے، میرے اعلیٰ حضرت پیتے تھے تو سنت مصطفیٰ کو ملحوظ رکھتے تھے، میرے اعلیٰ حضرت چلتے تھے تو سنت مصطفیٰ کو ملحوظ رکھتے تھے، میرے اعلیٰ حضرت کا کردار نبی نبی بولتا تھا، میرے اعلیٰ حضرت کا وقار نبی نبی بولتا تھا، میرے اعلیٰ حضرت کا شعار نبی نبی بولتا تھا، میرے اعلیٰ حضرت کی گفتار نبی نبی بولتی تھی، میرے اعلیٰ حضرت کی ہر ادا نبی نبی بولتی تھی۔ میرے پیارے، سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ زندگی میں، ایک مرتبہ بے خیالی میں بھول سے کھڑے ہو کر کے ایک گھونٹ پانی پی لیا، جب خیال آیا کہ سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے، میرے اعلیٰ حضرت ایک کنارے جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنی انگلی کو حلق میں ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد پلٹی کر دیتے ہیں۔ بتاؤ ایسا تقویٰ کسی کے اندر موجود ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ میرے پیارے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی سنت شعاری کا معاملہ تھا۔ میرے پیارے، اعلیٰ حضرت جہاں پر رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، تن رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا، من رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا، اپنی زندگی کو رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا، وہیں پر رسول اللہ کی آل سے بھی بے حد محبت کرتے تھے۔ اس سے بولو، وہیں پر اللہ کے رسول کی آل سے بھی بے حد محبت کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں، سید اگر فاسق ہو تب بھی واجب التعظیم ہے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی سید صاحب آ جائیں تو ہم اور آپ کے لیے مناسب نہیں کہ ان سے اونچی جگہ میں بیٹھیں، ان کے سامنے بڑھ چڑھ کے بولے۔ یہ سیدوں کا احترام ہے، سیدوں کا ادب ہے۔ میرے پیارے،
आला हजरत को जो कुछ मिला आले रसूल और रसूल से मोहब्बत करने की बदौलत में। आला हजरत सैयदों का बेहद एहतराम किया करते थे। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सरकार आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों ने दावत किया और कहा, हुजूर हमारे घर आपको दावत में तशरीफ ले चलना है। आपने तारीख बता दिया। मुतअय्यना तारीख में आला हजरत के चाहने वाले आ गए कि हुजूर आप हमारे घर चलें, तशरीफ ले चलें। ले जाने के लिए पालकी लाई। पालकी ला करके सरकार आला हजरत के दरवाजे से बाहर रख दी गई। सरकार आला हजरत ने गुस्ल फरमाया, पोशाक बदली, इमामा शरीफ बांधा और इमामा शरीफ बांधने के बाद आलिमाना शान के साथ 14वीं सदी का मुजद्दिद सैयदना सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान तशरीफ लाए काशाने से बाहर। पालकी में बैठ गए। अब पालकी में बैठने के बाद पालकी उठाने वाले मजदूरों ने एक एक पाया पकड़ा है, अपने अपने कंधे पे रख लिया है, चल दिए। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। जब कुछ सफर तय हो गया, मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदना सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, ऐ पालकी ले चलने वालों जरा ठहर जाओ। जब वो ठहर गए, आपने फरमाया, आगे एक कदम भी मत बढ़ना, यहीं पर रुक जाओ, यहीं ठहर जाओ, पालकी को नीचे रख दो। तारीख बताती है पालकी को नीचे रखा गया। वक्त का इमाम पालकी से बाहर आया। आने के बाद कहता है, चारों मजदूर मेरे सामने आ जाएं। चारों मजदूर सामने आ जाते हैं। एक के चेहरे पे नजर डाली है, हटाया है। दूसरे की चेहरे पे नजर डाली है, हटाया है। तीसरे की चेहरे पे नजर डाली है, हटाया है। चौथे के चेहरे पे नजर डाली है, हटाया है। चारों के ऊपर नजर डालने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ मजदूरों ये बताओ तुम में का मेरे नबी की आल कौन है? आले रसूलुल्लाह कौन है? किसी ने जवाब न दिया। जब जवाब न दिया तो मेरे इमाम ने फरमाया कि हकीकत में बता दो मेरे नबी की आल कौन है, मेरे नबी की आल कौन है, मेरे नबी की आल कौन है। जब आपने बहुत इसरार किया है, एक मजदूर आगे बढ़ता है, अपने सर को नीचा कर देता है। नीचा करने के बाद कहता है, हुजूर मजदूर से काम लिया जाता है, बिरादरी नहीं पूछी जाती है, बिरादरी नहीं पूछी जाती है। आपने फरमाया, बिरादरी नहीं पूछ रहा हूँ, अपने नबी की आल को तलाश रहा हो, अपने नबी की आल को तलाश रहा हो। तो उस नौजवान ने कहा, हुजूर मैं ही हूँ, आपके शहर में आया, कई महीने हो गए हैं, कोई हुनर नहीं जानता हूँ, कोई काम नहीं जानता हूँ, किसी चीज का कारीगर नहीं हो, किसी चीज का मामार नहीं हो, किसी चीज का मिस्त्री नहीं हो, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका नफका, उनका खर्चा मेरी जात के ऊपर है। कोई हुनर नहीं जानता था, कोई हुनर नहीं जानता था, इसलिए पालकी उठाने वाले कहारों के साथ में हो लिया हूँ। सुबह को आता हूँ, इनके झुंड में बैठ जाता हूँ, इनके साथ जाकर के पूरा दिन काम करता हूँ। शाम को अपने हिस्से की मजदूरी लेकर के अपने घर को वापस चल जाता हूँ, अपने बच्चों को पालता हूँ, अपने बच्चों की परवरिश करता हूँ। मेरे इमाम ने अपनी टोपी को उठाया है, अपने इमामे को उठाया है, उठाने के बाद उसके चरणों में डाल दिया है, उसके कदमों में डाल दिया है, और डालने के बाद भर्राई हुई आंखों से वक्त का ताजदार रो रहा है, वक्त का इमाम रो रहा है। उसने कहा था, ऐ वक्त के मुजद्दिद, ऐ वक्त के आलिम दीन, ऐ वक्त के शहसवार, ऐ वक्त के जलीलुल कद्र आलिम, आप इतना नाला क्यों हैं? आप इतना गिरिया वजारी क्यों कर रहे हैं? आप इतना रो क्यों रहे हैं? मेरे प्यारे, दिल के दरीचे को खोल करके मदीने वाले की तरफ लौ लगा करके अपने जहन को हाजिर करके अपने इमाम की ये रुदाद सुन लीजिए। तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा, तुम्हारा ईमान
ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے امام روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. وہ نوجوان کہتا ہے حضور اتنا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے نبی کی آل, میدان محشر میں اگر میرے مصطفیٰ کے سامنے میرے خدا نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا تم کو میں نے شان دیا تھا, تم کو میں نے شوکت دیا تھا, میں نے تم کو جلال دیا تھا, میں نے تم کو جاہ دیا تھا, میں نے تم کو علم دیا تھا, میں نے تم کو وقار دیا تھا, میں نے تم کو عظمت دیا تھا, میں نے تم کو رفعت دیا تھا, میں نے تم کو فوقیت دیا تھا, میں نے تم کو علویت دیا تھا, میں نے تم کو علم دیا تھا, میں نے تم کو حشمت دیا تھا, میں نے تم کو جاہت دیا تھا, تو اس لیے دیا تھا کہ میرے نبی کے لال کے کندھے پر تم سوار ہو کر کے چلو, حضور مجھے معاف کر دو. اس سید زادے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور مجھے معاف کر دو, حضور مجھے معاف کر دو, حضور مجھے معاف کر دو. میں تمہارے نانا کو کون سا جواب دوں گا, تمہارے دادا علی کو کون سا جواب دوں گا, تمہاری دادی فاطمہ کو کون سا جواب دوں گا, تمہارے جد کریم حسنین کریمین کو کون سا جواب دوں گا, جب اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے. اس نے کہا حضور میں نے معاف کر دیا ہے, لیکن وقت کا امام کہتا ہے زبان سے تم نے معاف کر دیا ہے, لیکن یہ معافی میرے دل کو اس وقت مطمئن کرے گی جب تم اس پالکی میں بیٹھو گے. احمد رضا اپنے کندھے پر اس پالکی کو اٹھائے گا اور اتنے ہی قدم لے کر کے تم کو چلے گا, پھر مسکرا کر کے کہو گے کہ میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے اور میں تیرے قدم کو چوم لوں گا, تب میرا دل مطمئن ہوگا کہ معافی مل گئی ہے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت مفتی ایوب رضا امجدی لکھیم پوری. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے پیارے اعلیٰ حضرت نے جب یہ جملے فرمائے ہیں, وقت کے علماء آپ کے ساتھ میں تھے. آپ کا ایک مرید خاص بڑھتا ہے, حضور آپ کندھا نہ لگائیں, مجھے اجازت دے دیں, آپ کی جگہ پہ میں کندھا لگا دوں. آپ نے فرمایا نہیں. دوسرا مرید بڑھا, حضور آپ کندھا نہ لگائیں, مجھے اجازت دے دیں, میں کندھا لگا دوں اور اس کی تلافی ہو جائے گی. میرے امام احمد رضا نے فرمایا نہیں. کئی مرید سامنے آئے, جب بار بار کہنے لگے وقت کا امام جلال میں آ جاتا ہے, اور جلال میں آنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مریدوں یہ بتاؤ, آج بریلی کی سرزمین پر رہ کر کے, ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر کے, صوبہ اتر پردیش میں رہ کر کے امام احمد رضا کا بوجھ تم اپنے کاندھے پہ اٹھا لو گے, لیکن یہ بتاؤ کیا میدان محشر میں بھی احمد رضا کا بوجھ تم اٹھا لو گے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں, اے میرے خلیفہ, آج تم احمد رضا کا بوجھ اٹھا لو گے, کیا میدان محشر میں بھی اٹھا لو گے امام احمد رضا کا بوجھ؟ یہ بوجھ امام احمد رضا کو اٹھانے دو. وقت کا مجدد اپنے کندھے پہ پالکی کو رکھتا ہے, رکھنے کے بعد لے کر کے چلتا ہے, اور چلنے کے بعد جب اتنا ہی سفر طے ہو جاتا ہے, پالکی نیچے رکھتے ہیں, قدموں کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں اب مسکرا کر کہہ دو میں نے معاف کر دیا ہے. سید صاحب نے کہا میں نے جاؤ معاف کر دیا ہے, تب میرے اعلیٰ حضرت مطمئن ہوئے. یہ اعلیٰ حضرت کا معاملہ تھا, اتنی محبت کرتے تھے اعلیٰ حضرت. آج میرے پیارے دیکھا جائے کہ لوگ سیدوں سے کبھی کبھی نفرتیں کر دیا کرتے ہیں, کبھی کبھی بغاوتیں کر دیا کرتے ہیں. میرے ذہن میں ایک روایت آ رہی ہے کہ سیدنا سرکار امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے امام ہیں, اور یہ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ شریف, مکہ شریف. سیدنا سرکار امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام, بہت بڑے امام. ایک مرتبہ آپ حدیث شریف کا درس دے رہے تھے, ایک حدیث آپ نے شروع کی, چند کلمات پڑھائے تھے
کہ آپ نے درس موقوف کر دیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کھڑے رہے, اس کے بعد پھر بیٹھ گئے, پھر حدیث شریف پڑھانے لگے. تھوڑی دیر درس حدیث دیا, اس کے بعد پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کھڑے رہے, پھر بیٹھ گئے, درس حدیث دینے لگے. اس طرح سے دوران درس آپ نے کئی بار قیام کیا. اٹھے, جب درس مکمل ہو گیا, آپ کے عزیز طلبہ نے پوچھا, حضور خلاف معمول یہ جو میں نے عمل دیکھا کہ آپ دوران درس حدیث قیام فرماتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ امام شافعی کہتے ہیں, اے میرے عزیز شاگردوں سنو, وہ دیکھو چھوٹے سے سید صاحب سامنے کھیل رہے ہیں, میں درس حدیث دے رہا تھا اور دیکھا کھیلتے کھیلتے میرے سامنے وہ آ گئے. جب ان کے اوپر میری نظر پڑی تو ان کی تعظیم کے لیے, ان کے استقبال کے لیے میں کھڑا ہو گیا. جب وہ پھر سائیڈ میں ہو گئے, آڑ میں ہو گئے, تب میں پھر بیٹھ گیا, پڑھانے لگا. پھر وہ کھیلتے کھیلتے سامنے آ گئے تو میں پھر کھڑا ہو گیا. اسی طرح سے جتنی بار وہ میرے سامنے آتے گئے, ان کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہوتا گیا. کہ یہ بزرگوں کا معاملہ ہے میرے پیارے. جب ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اکابرین نے, ہمارے علماء نے, ہمارے بڑے بڑے فقہا نے, ہمارے بڑے بڑے ائمہ نے سیدوں کا احترام کیا ہے, تو ہم سیدوں کا احترام نہ کریں؟ ہاں, سیدوں کا احترام وہ نہیں کرے گا جو یزید ہو یا یزیدی ہو, اور جو حسینی ہوگا, جس کے اندر ابو بکر کی محبت ہوگی, جس کے اندر عمر کی محبت ہوگی, جس کے اندر عثمان کی محبت ہوگی, جس کے اندر علی کی محبت ہوگی, جس کے اندر تمام صحابہ کی الفت و محبت ہوگی, وہ آل رسول سے ہمیشہ محبت کرتا رہے گا, ہمیشہ محبت کرتا رہے گا. میرے پیارے, ہمیشہ سیدوں کا احترام کرو, اور یہ احترام کرنا اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو. سرکار مفتی اعظم ہند یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں, اور اتنے بڑے متقی, اتنے بڑے متقی کہ ان کے متعلق میں ایک شعر عرض کر دوں, اسی سے آپ سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند تھے کیا. شاعر کہتا ہے, متقی بن کر دکھائے کوئی زمانے میں, متقی بن کر دکھائے کوئی زمانے میں, ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ. متقی بن کر دکھائے کوئی زمانے میں, ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. سرکار مفتی اعظم ہند کا دستور یہ تھا کہ آپ کی خانقاہ میں, آپ کی بارگاہ میں کوئی فاسق اگر آتا تو کبھی بھی آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, کبھی بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے. ایک صاحب تھے جو آپ کے مرید تھے, پروفیسر صاحب تھے, آپ کے مرید تھے. وہ آپ کے پاس وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کرتے, ملاقات کرتے, واپس چلے جاتے. لیکن ان کی بھی تعظیم کے لیے مفتی اعظم ہند کبھی کھڑے نہیں ہوئے. ان سے ملاقات ایک صاحب سے ہو گئی ان کی, تو ان کا اخلاق, کردار انہیں بہت پسند آیا. تو کہا چلو میرے پیر و مرشد ہیں مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان سے ملا لاتا ہوں. تو وہ آپ کے مرید جو باشرا تھے, داڑھی والے تھے, آتے, لیکن آپ ان کے لیے بھی کبھی کھڑے رہے, وہ مرید تھے. اور شیخ کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. شاگرد کا یہ حق ہے کہ اپنے شیخ کی تعظیم کے لیے سبحان اللہ. اور یہ کوئی نیا دستور نہیں, بلکہ بہت پرانی بات ہے. صحابہ موجود ہوتے پہلے سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لاتے, حضرت رسول اکرم کی تعظیم کے لیے صحابہ کھڑے ہو جاتے, اپنے رسول کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. ایسے ہی ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے افسر بنایا, گورنر بنایا, اور جب وہ تشریف لائے رسول کی موجودگی میں,
تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو رسول کی تعظیم کے لیے صحابہ کھڑے بھی ہوتے تھے اور رسول نے حکم بھی دیا صحابہ کو اپنے رہبر کی تعظیم کا. تو وہ آپ کے مرید ان صاحب کو لے کر کے جیسے ہی خانقاہ میں پہنچے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو. دعا سلام ہوئی، مصافحہ ہوا، اس کے بعد گفتگو ہوئی. پھر آپ کے مرید نے پوچھا حضور آپ کس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اور یہ فاسق بھی ہیں پھر بھی ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا یہ سید ہے، سید آلِ رسول ہے، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے میں نے ان کی تعظیم کیا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا جناب مفتی محمد ایوب رضا امجدی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تو میرے پیارے اعلیٰ حضرت کا پورا گھرانہ ہی شان والا ہے، ادب والا ہے. چاہے وہ مفسر اعظم ہند ہوں، چاہے علامہ حامد رضا خان ہوں، چاہے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہمیشہ ہر دور میں عاشق رسول رہے. میرے پیارے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی عشق رسول اور خدمت دین میں گزار دیا. اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ حج فرمایا، کئی حج فرمائے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت یہ ہیلی کاپٹر نہیں بلکہ بادبانی کشتیاں اور اسٹیمر چلتے تھے. اسٹیمر کے ذریعے سے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیمر میں بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کے حج کے لیے جا رہے ہیں. ساتھ میں آپ کی امی جان بھی تھی، ساتھ میں آپ کی امی جان بھی تھی. سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھے، بے شمار حجاج کرام اس اسٹیمر میں بیٹھے، آپ کی امی بھی، آپ کی امی بھی اور آپ بھی. اب تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا اسٹیمر چلتا رہا یہاں تک کہ جب 2 ہفتے کا تقریباً سفر طے ہو گیا اور بیچ سمندر میں اسٹیمر پہنچا تو اسٹیمر کا نظام گڑبڑ ہو گیا اور نوبت یہ آ گئی کہ اسٹیمر اب ڈوبے کہ تب ڈوبے. ایسے پرخطر ماحول میں تمام حاجیوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیا. ایک حاجی صاحب نے اپنی زبان کو کھولا اور عرض کرتے ہیں مالک و مولا، جب سے میں سن بلوغ کو پہنچا ہوں، بالغ ہوا ہوں، تب سے لے کر کے اب تک کے میں نے کوئی نماز جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑی ہے. مولا میرے ان نیک اعمال کا صدقہ مجھ کو اپنے گھر تک پہنچا دے، نبی کے روضے تک پہنچا دے، سمندر میں ڈوبنے سے بچا لے. دوسرے حاجی صاحب نے ہاتھ کو اٹھایا ہے، عرض کرتے ہیں مالک و مولا، میں نے ہمیشہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکال دیا ہے، کبھی بھی زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی نہیں کیا ہے. مولا میرے اس عمل خیر کا صدقہ مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے، تمام حاجیوں کو ڈوبنے سے بچا لے. تیسرے حاجی نے زبان کھولی ہے تو کہہ رہا ہے مالک و مولا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا ہے، میں نے حلال کا لقمہ کھایا ہے. میرے اس بابرکت عمل کا صدقہ مولا ڈوبنے سے بچا لے. یعنی تمام حاجی اپنے اپنے انداز میں دعا کر رہے ہیں، اپنے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں. لیکن کشتی ہے جو ہلکورے پہ ہلکورا کھائی جا رہی ہے، غوطے پہ غوطہ کھائی جا رہی ہے، حالت
بات یہاں تک کی آ گئی ہے، اب ڈوبے کی تب ڈوبے، اب ڈوبے کی تب ڈوبے، اب ڈوبے کی تب ڈوبے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں جو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گم شم ہیں۔ بائیں ہاتھ میں آپ کے کاغذ ہے، داہنے ہاتھ میں قلم ہے، کچھ تحریر کر رہے ہیں۔ آپ کی امی بھی دعا کر رہی ہے، لیکن کشتی کا نظام بگڑتا جا رہا ہے، نظام بگڑتا جا رہا ہے۔ آخر کار آپ کی امی کو غصہ آتا ہے، احمد رضا کے ہاتھ کو پکڑ کر کے جھنجھوڑتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے بیٹا احمد رضا کشتی کا نظام بگڑ گیا ہے، جہاز کا نظام بگڑ گیا ہے، ڈوبنے کے قریب ہے۔ دیکھو سب حاجی دعا کر رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں دعا کر رہے ہیں، تم بھی دعا کرو، تم بھی دعا کرو، تم بھی دعا کرو، ہو سکتا ہے تمہاری دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ میرے امام عشق و محبت نے عرض کیا ہے، اے امی جان میں خاموش نہیں بیٹھا ہوں، میں خاموش نہیں بیٹھا ہوں، میں بھی دعا کر رہا ہوں۔ امی جان نے کہا کون سی دعا کر رہے ہو؟ مجھے تو خبر ہونی چاہیے، مجھے تو علم ہونا چاہیے، مجھے تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو میرے امام نے کہا تھا امی میں اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہوں آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب۔ اس شعر کا پہلا مصرع کہا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کشتی کے پیچھے سے ایک زوردار ہلکورا آتا ہے، زوردار موج آتی ہے، زوردار لہر آتی ہے اور کشتی کو کھینچ کر کے ساحل پہ پہنچا دیتی ہے، کنارے پہنچا دیتی ہے۔ تب پھر اعلیٰ حضرت پورا شعر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں امی جان میں یہی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد، مفتی ایوب رضا صاحب کی بلا زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت زندہ باد، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت کا عشق کتنا مضبوط تھا، کتنا مضبوط تھا اعلیٰ حضرت کا عشق۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، بے شک، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی تو نے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی تو نے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق کتنا مضبوط تھا کہ آپ نے دعا کیا ہے، کشتی کنارے میں پہنچ گئی ہے، جدہ پہنچتے ہیں، جدہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ گئے، طواف کیا، رمی جمار کیا، استعلام کیا یعنی حجر اسود کو بوسہ دیا، صفا اور مروہ کی سعی کیا، منی میں گئے، عرفات میں گئے، ارکان حج پورا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر ہوئے۔ جب روضہ رسول کی رانائیوں کو دیکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، جب روضہ رسول کی زیبائیوں کو دیکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، جب روضہ رسول کی خوبصورتی کو دیکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، جب روضہ رسول کی طولانی کو دیکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، جب روضہ رسول کی نورانیت کو دیکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مفتی ایوب رضا صاحب قبلہ، حاجیو آؤ نعرے شہنشاہ کا تکبیر، روضہ دیکھو، نعرے کعبہ تو رسالت، دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارہ دیکھو۔ اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو،
मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। मेरे आला हजरत जब वहाँ गए हैं और लोगों ने सुना कि बरेली का ताजदार आया है, 14वीं सदी का मुजद्दिद आया है, तो वहाँ के लोग जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद मेरे इमाम से पूछते हैं कि तुम नबी के बारे में ऐसा ऐसा अकीदा रखते हो, ऐसा ऐसा ख्याल रखते हो, ऐसे ऐसे मामलात रखते हो। आपने इरशाद फरमाया अपने अकीदे के मुतालिक कि मेरा नबी के बारे में ये अकीदा है कि मेरा नबी नूरुन अला नूर है। आपने बताया मेरा नबी के बारे में ये अकीदा है कि मेरा महबूब खुदा की अता से मा काना व मा यकून का आलिम है। आपने फरमाया मेरा अकीदा ये है कि मेरा महबूब तमाम उलूम गैबिया को जानता है। मेरा अकीदा ये है कि मेरा महबूब शाफ़े महशर होगा। मेरा अकीदा ये है कि मेरे महबूब को अल्लाह ने वो इख्तियार दिया है कि जो कुछ भी होगा वो महबूब की मर्जी से होगा। आपको मुक़य्यद कर लिया जाता है और दिया जाता है ये कि आप इसके ऊपर शवाहिद पेश कीजिए, दलाइल पेश कीजिए। वहाँ पर आपके पास कोई किताब हवाला के लिए मौजूद नहीं थी, मुताला के लिए कोई किताब मौजूद नहीं थी। फ़कत सिर्फ था तो क्या था, मेरे मुस्तफ़ा का इश्क था, मुस्तफ़ा का दिया हुआ इल्म था, रब का फजल था, गौस की अता थी, ख्वाजा की सखावत थी, गाजी का फैजान था, मखदूमे सिमना का फैज था। मेरे आला हजरत ने कलम को उठाया है, लिखाने के बाद इल्म गैबे मुस्तफ़ा पे एक किताब लिखने लगते हैं। वो लिखते हैं कितनी देर तक, 8.5 घंटा लिखा है। 8.5 घंटा लिखने के बाद किताब को मुरत्तब कर दिया है। कोई किताब मुताले के लिए नहीं है। 8.5 घंटे में इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पे किताब लिख डाला है, जिसका नाम तोहफतुल मक्किया यानी हिसामुल हरमैन रखा गया है। वहाँ के अकाबिर उलमा ने देखा, बादशाह वक्त ने देखा, आपको खिताबात से नवाजा है, आपको इनामात से नवाजा है, आपको दादो तहसीन दिया है। वो दलाइल आपने मोतबर दलाइल पेश किए कि उन्होंने पढ़ करके उंगली को दांत के नीचे दबा लिया और कहा इतना बड़ा आशिक है, ये तो अबू बकर का पैकर नजर आता है। इतना बड़ा आशिक है, ये तो उमर का सच्चा जानशीन नजर आता है। इतना बड़ा आशिक है, ये तो उमर की सखावत का सदका नजर आता है। इतना बड़ा आशिक है, ये तो अली के इल्म का फैजान नजर आता है। कहा इतना बड़ा आशिक है, ये इमाम हसन की इमामत का पैरोकार नजर आता है। इतना बड़ा आशिक है कि इमाम हुसैन की शहादत का तमगा लिए फिरता है। वो मेरे आला हजरत है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि गौस को वालिए जीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है, और जो 8 घंटे में लिख दे हिसामुल हरमैन उसी को अहमद रजा खान कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे रिवायात में आता है कि वक्त का इमाम रोज़े रसूल पे पहुंचा और पहुंचने के बाद मेरे इमाम ने जानते हो क्या अर्ज किया है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अब भी दिल नहीं भरा है तो आप अर्ज करते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर अरे इरम ताजदार हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। अभी दिल नहीं भरा है तो आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस तरह से पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। फिर जब सकते में आते हैं, तवक्कुफ करते हैं, तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सरजमीन बरेली में जब था, जब हिंदुस्तान में था, तो मेरे दिल की आरजू थी, मेरे दिल की ख्वाहिश थी, जब मदीना तैयबा जाऊंगा तो वहां की मिट्टी को उठाऊंगा, उठाने के बाद बदन पे कस्तूरी समझ करके मलूंगा। या रसूल अल्लाह ये अमल कर लिया। जब हिंदुस्तान में था तो ये ख्वाहिश थी कि मदीने में जाऊंगा, जाने के बाद वहां के संगरेजों को चुनूंगा और चुनने के बाद चूमूंगा। मैंने चूम लिया है या रसूल अल्लाह। जब हिंदुस्तान में था तो दिल की ये आरजू थी, जब मदीना तैयबा जाऊंगा वहां की खाक को उठाऊंगा, मिट्टी को उठाऊंगा, उठाने के बाद अपनी आंखों में सुरमा बना करके लगाऊंगा। ये भी लगा लिया हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह
अल्लाह ये सलाम मदीने में आया हूँ तब पढ़ रहा हूँ, बरेली में भी पढ़ता था, बरेली में भी पढ़ता था, मिलादों में पढ़ता था, सफ़र में पढ़ता था, हजर में पढ़ता था, जलवत में पढ़ता था, खालवत में पढ़ता था। उस वक्त दिल में आपका तसव्वुर होता था, आपका ख्याल होता था, आपकी सीरत होती थी, आपकी सूरत होती थी, आपका किरदार होता था, आपका वक़ार होता था, आपकी अज़मत होती थी, आपका शियार होता था, आपका मियार होता था, आपकी बुलंदी होती थी। लेकिन या रसूल अल्लाह, अहमद रज़ा आज रोज़े पे हाजिर है, आपके रुखे जेज़ेबा को देख करके सलाम पढ़ना चाहता है, रोज़े को देख, रुखे जेज़ेबा को देखना चाहता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काफी देर तक मेरे इमाम या रिजा पेश करते रहे, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी वारिहम मिन मुग़रक़ुन, खुद यदी साहिल लना अस्क़लना। या रसूल अल्लाह अपना चेहरा दिखा दीजिए, या रसूल अल्लाह अपना नूरानी चेहरा दिखा दीजिए। लेकिन अभी आपकी दुआ कबूल नहीं हुई है, रोज़े रसूल से चेहरे रसूल नजर नहीं आया है। लेकिन मेरे इमाम का अकीदा इतना मजबूत है कि जब बुलाया है तो दिखाएंगे, जब बुलाए हैं तो नवाजेंगे, जब बुलाए हैं तो अता करेंगे, जब बुला लिया है तो देंगे भी। उनका ईमान इतना मजबूत था, अकीदा इतना मजबूत था, ईकान इतना मजबूत था, रुझान इतना मजबूत था, उनका अकीदा इतना मजबूत था। कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, जब अभी भी नहीं सुना गया तो आप एक शेर पढ़ते हैं, वो सुए लाला ज़ार फिरते हैं, तेरे बिन ऐ बहार फिरते हैं। फिर एक शेर आपने पढ़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये आला हजरत ने अपने लिए कहा, मगर हमारे लिए क्या है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। जब इमाम इश्क व मोहब्बत ने ये जुमला कहा है तो उस वक्त की तारीख सुनो। अल्लाह के रसूल ने अपने चेहरे से हिजाब को हटा दिया है, नकाब को हटा दिया है, और सरापा मुस्तफा की जात अहमद रज़ा के सामने हाजिर हो जाते हैं। जैसे ही चेहरे रसूल को आला हजरत ने देखा है, तारीख बताती है आप गश खा के गिर गए हैं, बेहोशी तारी हो गई, गुनूदगी तारी हो गई। जब होश में आते हैं तब मेरे इमाम फिर गुनगुनाते हैं, फिर गुनगुनाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो इतना अकीदा मजबूत था, इतना ईमान मजबूत था। उसी अहमद रज़ा के तुम गुलाम हो, गुलामी का पट्टा डाल लो। मेरे इमाम फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं वो नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरी गर्दन में पट्टा तेरा। आइए सब लोग मिल करके इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली